السلام علیکم، میں ہوں سیف الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، اس سے پہلی ویڈیو میں نے ارطغرل غازی سیزن 1 کے ایپیسوڈ 1 سے لے کے 5 تک کو سمرائز کیا تھا، اور آج میں اس کے 6 سے لے کے 10 تک ایپیسوڈ کو سمرائز کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس ڈرامے کے حوالے سے مزید بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈرامے میں کریکٹر کیا کیا ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، اور وہ کون کس سے ملا ہوا ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ اس ڈرامے میں چل کیا رہا ہے۔ جیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سلیمان شاہ ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، گندوگدو، ارطغرل اور تیسرا دھندر۔ سلیمان شاہ کا جو قریبی ساتھی ہے اور منہ بولا بھائی ہے ترڈوغلو، جو کہ سردار بننے کے لیے کارا دوئگر سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ کارا دوئگر کون ہے؟ کارا دوئگر سلطان علاؤالدین، جو کہ سلطنت سلجوق کا بادشاہ ہے، اس کا قریبی کمانڈر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، استاد اعظم، کمانڈر ٹائٹس اور ان کے ساتھ کارا دوئگر ملا ہوا ہے۔ کارا دوئگر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آپ حلب میں آ جائیں۔ حلب میں امیر العزیز، ان کا قریبی ساتھی ناصر، وہ کمانڈر ٹائٹس اور استاد اعظم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، گندوگدو کی بیوی سلجان اور سلجان کی بہن گوپچی، یہ بھی سردارنی بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے باپ کا قتل سلیمان شاہ نے کیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو کچھ کریکٹر بتائیں جو 1 سے لے کے 10 تک ایپیسوڈ میں آپ کو نظر آئیں۔ ایک اور کریکٹر ہیں حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 6 سے لے کے 10 تک میں نے کس طرح سے سمرائز کیا اس کو۔ چھٹے ایپیسوڈ میں جب ارطغرل بے ہوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی مدد اس تک پہنچتی ہے، اور وہ جاگ جاتا ہے اور اپنے ہونے والے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اس ناکام حملے کی خبر جب کمانڈر ٹائٹس تک پہنچتی ہے تو وہ امیر العزیز کے قریبی ساتھی ناصر سے دریافت کرتا ہے کہ ارطغرل کا مطالبہ کیا ہے۔ ناصر بتاتا ہے کہ ارطغرل کو اپنے قبیلے کے لیے ایک سرسبز زمین چاہیے جہاں وہ موسم سرما گزار سکیں۔ ٹائٹس اس پہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں یہ زمین دلوا دو، کیونکہ اس زمین کی سرحد کے قریب سلیبی کا قافلہ اور جہاز موجود ہیں۔ یہ قبیلے والے پہاڑوں سے اتر کے جنگل کی طرف موسم سرما گزارنے تو آئیں گے، لیکن یہ ان کی آخری سردی ہوگی۔ دوسری طرف ارطغرل اپنی آرام گاہ میں موجود ہوتا ہے جہاں اس کے 3 جنگجو ساتھی اس سے معذرت کرنے آتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ارطغرل کو پریشانی ہوئی۔ اتنے میں امیر العزیز کا سپاہی ارطغرل کو بولتا ہے آگے کہ آپ کو امیر العزیز نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ جب ارطغرل امیر العزیز کے دربار میں پہنچتا ہے تو امیر العزیز اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بہادری سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور ہم تمہیں یہ جگہ دینے کو تیار ہیں۔ یہ جگہ دیار یاسی کے مغرب میں واقع ہے، جس پہ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی سرسبز جگہ ہے، جس پہ اس کو جواب ملتا ہے کہ یہ دشمنوں سے بھی زرخیز ہے، جس پہ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ دشمنی کی موجودگی چوکنا رکھتی ہے اور یہی زندگی ہے۔ اب دوسری طرف گندوگدو کی بیوی سلجان اولاد کی غرض سے کالا جادو کرنے والی عورت کے کہنے پر اپنے شوہر کے بال کاٹ رہی ہوتی ہے کہ اچانک گندوگدو جاگ جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت نہ کرے، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہ بال اس کالا جادو کرنے والی عورت کو دے جاتی ہے، جسے وہ یقین دلاتی ہے کہ میرے موکل تمہاری اولاد کو اس دنیا میں ضرور لے کر آئیں گے۔ جب استاد اعظم کو کمانڈر ٹائٹس کے منصوبے کا پتہ لگتا ہے تو وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا احمقانہ حرکت کی ہے تم نے، میں ان ترکوں کو اپنی سرحد کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دوں گا، یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اپنی غلطی کو سدھار لو۔ جس پہ ٹائٹس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل زمین دیکھنے کے لیے جب نکل رہا ہوتا ہے تو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، لیکن وہاں سے ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ وہاں سے جا چکے ہیں۔ اب وہ زمین دیکھنے کے لیے جب جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو وہاں وہ ٹائٹس کے جاسوس کو پکڑ لیتا ہے۔ ٹائٹس کا جاسوس پکڑتے ہی زہر کھا لیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ جب ارطغرل اس کے گھوڑے کی تلاشی لیتا ہے تو پیغام بھیجنے والا ایک کبوتر اس کو ملتا ہے، جس کے ذریعے وہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اس کو اس جاسوسی کا علم ہو گیا ہے۔ اب ارطغرل اپنے قبیلے کی طرف نکل پڑتا ہے، تو دوسری طرف سلیمان شاہ
اپنے بیٹے گندوگدو کو تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجنے جا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر کارا تویگر اپنے لوگوں کے ساتھ گندوگدو پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ 7ویں ایپیسوڈ میں کارا تویگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گندوگدو کے قافلے پہ حملہ کرتا ہے اور گندوگدو اور اس کے ساتھی حمزہ کو اغوا کر لیتا ہے۔ تو دوسری طرف ارطغرل اپنے قبیلے پہنچتا ہے اور سلمان شاہ سے ملاقات کرتا ہے اور انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ حلب میں ہمیں رہنے کی جگہ مل گئی ہے، جس پہ سلمان شاہ اسے ہدایت کرتے ہیں کہ یہ خبر تم جرگے میں سنانا۔ تو دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ کی پاکیزہ محبت کا آغاز ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف تردوغلو منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے کہ سلمان شاہ کو کس طرح سے راستے سے ہٹایا جائے۔ جب ارطغرل کو حلیمہ اور اس کے اہل خانہ پر حملہ ہونے کی خبر ملتی ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں اسفن نامی شخص نے بچایا، تو وہ اپنے قریبی ساتھی الیاس کو حکم دیتا ہے کہ اسفن پر نظر رکھو۔ اب کیونکہ جرگہ لگ گیا ہے اور ارطغرل جرگے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ حلب میں ہمیں رہنے کی جگہ مل گئی ہے، اور وہ جگہ کافی زرخیز ہے، ہری بھری ہے، اور ایسی ہی ہے جیسے ہمارے آباء و اجداد نے اس کا خواب دیکھا تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ دشمن گروہ کی صورت میں سرحد کے بالکل قریب بیٹھا ہے، جس پہ جرگے کے کچھ لوگ منصوبہ بندی کے تحت اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن اختتام پر سب کو اس فیصلے پر متفق ہونا پڑتا ہے۔ 8ویں ایپیسوڈ میں کارا تویگر فیصلہ کرتا ہے کہ گندوگدو کے ساتھی حمزہ کو زخمی حالت میں پیغام لے کے بھیجتا ہے۔ پیغام میں وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے سردار سلمان شاہ کو کہنا کہ ان کا بیٹا گندوگدو میرے قبضے میں ہے، اگر وہ اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے قیدی یعنی نعمان اور اس کے اہل خانہ کو میرے حوالے کر دیں۔ دوسری طرف قبیلے میں نئی جگہ ملنے کی خوشی میں جشن ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت سپاہی استاد اعظم کی وبا پھیلانے والی ایک عورت کو گرفتار کر لیتے ہیں اور سلمان شاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب سلمان شاہ اسے دریافت کرتا ہے کہ تم ہماری خوراک میں کیا ملانے کی کوشش کر رہی تھی، تو وہ اسی وقت اپنی جان لے لیتی ہے، جس پر سلمان شاہ حکم دیتا ہے کہ اس کو اس زہر اور خوراک کے ساتھ ابھی فوراً جلا دو۔ پھر اس کے بعد ارطغرل کو بلاتا ہے، ارطغرل سے بولتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی سلجان کی بہن گوکچی کے ساتھ طے کر دی ہے، جس پہ ارطغرل افسردہ ہو جاتا ہے اور پریشان بھی۔ اب استاد اعظم کی دوسری وبا پھیلانے والی عورت موقع دیکھتے ہی گھوڑے کے چاروں میں وہ زہر ملا دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب زخمی حمزہ سلمان شاہ کے پاس پہنچتا ہے اور ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کرتا ہے، جس پہ سلمان شاہ غصے میں آ جاتے ہیں اور نعمان کو فوراً طلب کرتے ہیں۔ جب نعمان ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اب سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہ لوگ تمہیں کیوں مانگ رہے ہیں۔ سلمان شاہ کے دریافت کرنے پر نعمان انہیں بتاتا ہے کہ وہ سلطنت سلجوق کے خاندان مظفر الدین سے ہے اور معی الدین شاہ کا فرزند اور سلجوق کا شہزادہ ہے۔ 9ویں ایپیسوڈ میں سلمان شاہ اور ارطغرل یہ منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے گندوگدو کو کارا تویگر کی قید سے چھڑایا جائے اور نعمان اور اس کے اہل خانہ کو بھی ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ یہ سب باتیں چلی رہی ہوتی ہیں کہ گندوگدو کی بیوی سلجان یہ سب سن لیتی ہے اور جذبات میں آ کے کردوغلو کو سب بتا دیتی ہے۔ دوسری طرف اسفن کارا تویگر کے کمانڈر ساری بورو سے جا کے ملتا ہے، جس کی خبر الیاس ارطغرل کو دیتا ہے۔ تو دوسری طرف سلمان شاہ کردوغلو کو بلاتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کی غیر موجودگی میں قبیلے کا دھیان رکھے۔ اب ارطغرل اسفن کو طلب کرتا ہے اور اس سے تمام معاملات دریافت کرتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے اور وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اس کے بعد سلمان شاہ کارا تویگر کے پاس بغیر قیدیوں کے پہنچتے ہیں اور کارا تویگر ان سے بولتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ قیدیوں کو کیوں نہیں لے کر آئے، جس پہ وہ جواب دیتے ہیں کہ قیدی جو ہے وہ ارطغرل کے پاس ہیں، تم میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو، جس پہ وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں ایسے گندوگدو کو حوالے نہیں کروں گا۔ سلمان شاہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بیٹے گندوگدو کو میرے حوالے کر دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ارطغرل شہزادے اور اس کی اہل خانہ کو سلجوق لے جائے گا، اور اگر ہمیں کچھ بھی ہوا تو سلجوق سلطنت کے بادشاہ سلطان علاؤ الدین کو ان تمام معاملات کا پتہ لگ جائے گا، کیونکہ
شہزادہ نعمان نے ایک مکتب لکھا ہے اور اس میں سارا احوال بیان کیا ہے، تو تم میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو اور میں تمہیں نعمان اور اس کے اہل خانہ کے پاس لے جاؤں گا۔ دوسری طرف قبیلے کے کچھ لوگوں نے قبیلے کے باقی لوگوں کو اس بات پر اکسایا کہ تجارتی قافلے پر کارا تویگر نے حملہ کیا ہے اور وہ حملہ نعمان اور اس کے اہل خانہ کی وجہ سے ہوا ہے، جس پہ قبیلے کے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور نعمان کے خیمے پر حملہ کر دیتے ہیں، جہاں حلیمہ اکیلی ہوتی ہے۔ حملے کی خبر حائمہ خانم کو جیسے ہی ملتی ہے، جو سلیمان شاہ کی زوجہ ہیں، حائمہ خانم فوراً حلیمہ کے خیمے میں پہنچتی ہیں، اسے وہاں سے نکالتی ہیں اور اپنے خیمے میں لے آتی ہیں۔ 10ویں ایپیسوڈ میں کرڈوغلو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلیمان شاہ کے خیمے میں جاتا ہے اور اسباب سرداری پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور دوسری طرف کارا دویگر کو یہ خبر پہنچا دیتا ہے کہ سلیمان شاہ اور ارطغرل کا کیا منصوبہ ہے۔ اسی لیے وہ اپنے کمانڈر ساری بورو کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بھروسے مند تیر اندازوں کو تیار کرو جو وہاں پر پہلے سے موجود ہوں گے اور میرے حملہ کہنے پر ان پر حملہ کر دیں گے۔ اب کارا دویگر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ارطغرل شہزادہ نعمان کو اور اس کے اہل خانہ کو لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ جب سلیمان شاہ ارطغرل کی طرف بڑھتے ہیں اور نعمان اور اس کا بیٹا کارا تویگر کی طرف بڑھتے ہیں، تو کارا تویگر فوراً اپنے ساتھی کو حکم دیتا ہے کہ ان پہ حملہ کر دو، لیکن اس کے حملہ کرنے کے کہنے کے باوجود سپاہی کسی پہ حملہ نہیں کرتے، وہ کھڑے رہتے ہیں، جس پہ وہ چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے کہ ان پہ حملہ کرو، میں تمہارا کمانڈر ہوں، میں تمہارا سپہ سالار ہوں، ان پہ حملہ کرو، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتے۔ یوں سلیمان شاہ بھی بچ جاتے ہیں اور شہزادے بھی، اور کارا تویگر پکڑا جاتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کیا منصوبہ بندی تھی؟ جب ارطغرل کے پاس اسفن اس وقت پہنچا تھا تو ارطغرل نے اس کو اپنے منصوبے میں شامل کیا تھا، اور کیونکہ کارا تویگر کا کمانڈر ساری بیرو اسفن کا ساتھی ہوتا ہے اور وہ اس کو جا کے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو حملہ نہ کرنے کا کہنا۔ اب دوسری طرف کرڈوغلو اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتا ہے اور وہاں سے اسباب سرداری اٹھا کر اپنے خیمے میں لے جاتا ہے۔ اب اس تمام معاملے کی خبر استاد اعظم تک پہنچ جاتی ہے اور استاد اعظم کمانڈر ٹائٹس کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ کارا تویگر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور وہ صحیح سلامت انہیں واپس چاہیے۔ تو دوسری طرف سلیمان شاہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ تھے ارطغرل غازی سیزن 1 کے ایپیسوڈ 6 سے لے کے 10 تک۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔